مذمت کرو گارمنٹس کی دکان کی، ہوزری کی دکان کی، اور میری ماں میری بچیوں، اللہ اکبر، میری بہنوں میرے ویروں، خبردار اپنے بچوں کے لیے چڈی والا لباس بغیر آستین والا لباس نہ لے کے آیا کرو۔ آج میرے عزیزو اپنی حلال کی کمائی سے بغیر آستین چڈی والا لباس پہنتے ہو، یاد رکھ ابتدا تو نے کی ہے، انتہا خدا کروائے گا۔ جب یہ تیری میری بچی 20 سال کے عمر میں اونچے لباس اور اونچا گلا اونچی شلوار پہن کے آئے گی، تیری میری پگڑی اور ٹوپی غیرت اور داڑھی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو دوپٹے کا کلچر دو۔ بیٹی پانی تمہارے پاس لے کے آئے کہ میں نہیں لیتا جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی، میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا۔ بیوی کچن میں گھسے کہ میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک دوپٹہ سر پہ رکھ کے روٹی نہیں پکائے گی۔ اللہ کی قسم ننگے سر پکانے والی میری ماں میری بہن مت امید رکھ تیری گود میں عبدالقادر جیلانی، بایزید بستامی، امین الدین چشتی اجمیری کھیلے گا، ننگا سر کر کے سب کے سامنے کھلا گلا کر کے بچوں کو دودھ پلانے والی۔ اللہ کی قسم اس بغیرتی کا اثر تیری اولاد کے اندر جائے گا۔ ان کے پیروں میں گھنگرو پازیب آئے گی، ان کے پیروں کے نیچے اللہ کوئی نہیں آئے گا۔ کہاں تک رو کے سنا ہے، کہاں تک دل کے ٹھکڑے سنا ہے، لیکن آخر میں پھر میں میرا عزیزو یہی کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور لوگوں کسی کا کیا بگڑا، میں نے تو اپنی گھر کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے، اب مجھے قبر کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی، میں کہاں دفناؤں؟ میں اپنے گھر کے غیرت کے جنازے کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں، وہ لوگوں ضمیر پر جگہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں دفناؤں؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود میں جنازے کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا۔ دعا کرو سکھی رو، دعا کرو لوگ مرنے کے بعد ہماری غیرتوں کو سلامت رکھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ بیٹی کی عزت اس کے پردے کو سلامت رکھے، بچے کو قدم سے پھسلنے نہ پائے یا اللہ۔ اور میرے بچوں میں تمہارے سے دعا کر رہا ہوں، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ، کئیوں کے باپ میٹھی نیند گھر سو رہے ہیں، کئیوں کے بچے گھر میٹھی، جتنے میرے بچے آئے ہو اپنے ماں باپ کی زندگی میں کردار ایسا پیدا کرو تمہارے ماں ہنستے ہنستے قبر کے اندر جائیں۔ ماں باپ کو رلا کر نہ بھیجنا، ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے مصطفیٰ بھی ناراض، اس سے خدا بھی ناراض ہے، اور جس سے ماں باپ راضی ہو گئے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو گئے۔ خدا کے واسطے اس وقت اجتماعی طور پر اللہ کا عذاب آیا، اجتماعی طور پہ دعا چلے گی، اجتماعی طور پہ توبہ کریں، اپنے بچوں سے کروائیں، خود کریں، مزار والوں محلے والوں سے دعا توبہ کروائیں، مجمع سارا اللہ کے دربار میں مل کے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، بار بار تذکرہ کرو اللہ توبہ۔ کبھی تو اسے ترس، سن تو رہا ہے، کبھی تو اسے ہمارے پہ ترس آئے گا۔ یقین جانو ہمارے گناہ ہم نے کیے، عذاب کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے، اللہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اللہ ایک مائی میرے عزیزوں موبائل کے اوپر رو رہی تھی، وہ کہہ لیں بیٹی لے کے بیٹھی ہوں، پوتی لے کے بیٹھی ہوں، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ میرا پتہ کہاں، کوئی بہن کسی کی پناہ گزین میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے میرے چندے تیرے میرے خیموں میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی بہن اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لے کے آئے۔ خدا پاک کی قسم اگر اللہ کے رگڑے میں وہ آ گئے، اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی، رجوع اللہ نہ کیا، یہ رگڑ ہمارے پر بھی آ سکتا ہے۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری بچیوں کہہ دو یا اللہ میری توبہ، بھائیو آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری بہنوں آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ذرا دایاں ہاتھ اوپر کرنا، بیعت کرو اللہ سے، اللہ ساتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے لے، یا اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پوری 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، مسجد میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے۔ اور ایک میرے ویرو وعدہ اور کر لو، دوسرا ہاتھ اٹھا کر کے حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے۔ کون کون چہرے پر سجائے گا؟ آج اسے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ رکھوں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج سے نیت کرے، اٹھ کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پکی سچی بات پوری رکھے گا میرے ساتھ، پوری سنت کے مطابق، پوری سنت کے مطابق، پوری مجھے چھوٹی کرانی داڑھی بڑھانی ہے، پوری سنت کے مطابق انشاءاللہ آؤں گا، ملاقات بھی کرنا، دعا بھی دینا، دعا بھی لوں گا۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ 6 ستمبر جلسہ ہوا، ختم ہو گیا، نہیں اس جلسے کو اگلی 6 ستمبر تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک چلانا ہے۔ کیسے؟ کریا گاؤں بستی کیا جماعت سے روزے کی دے دو، اللہ کی قسم یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے۔ کیا ہو تشکیل ہوئی تھی 6 ستمبر کا جلسہ تھا، دادا دادی کے سال ثواب، والدین کے سال، جمعرات دن کون لگائے گا؟ نیت کرو، پوری جماعت کھڑے ہو کے جانا ہے سچے دل سے، جو جائے ووٹ کے کھڑا ہو، انشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں
3 दिन अल्लाह के रास्ते में, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। राव साहब जिम्मेदार हैं, अपने अपने साथियों को पहचान लो। इंशाअल्लाह 2-3 जमातें लेके जाओगे, पूरी जमात लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरी जमात। उलमा भी क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह। हयाती हुए बैठ जाओ। मस्जिद के 5 अमाल इंशाअल्लाह। एक मेरा अजीजों 7 सितंबर सन 1974 को कुछ हुआ था? हाँ, जब करारदाद मंजूर हुई थी, कादियानी हमेशा के लिए लानती करार दे दिया गया। खत्म नबूवत का परचम क़यामत की सुबह तक बुलंद हो गया। जमीयत वाले भी साथ थे, अहले सुन्नत वाले भी साथ थे, खत्म नबूवत वाले भी साथ थे, खुद्दाम दीन वाले भी साथ थे, खुद्दाम अहले सुन्नत वाले भी साथ थे। सारी जमातें यकजा होकर अल्लाह की कसम भट्टू से दस्तखत करवाए थे कि कादियानी कल भी काफिर, आज भी काफिर, क़यामत की सुबह तक काफिर लानती रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत के महकमे में कौन कौन हुजूर की खत्म नबूवत के लिए नौकरी करेगा? माल जाल से जहां खत्म नबूवत है, बल्कि अब दो के अंदर अपने नवासों, अपने बच्चों को भी लेके जाओ, ताकि हुजूर के नौकरों के अंदर हमारे नवास बच्चों का भी नाम आ जाए। फिर को ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना उमर फारूक, शान सैयदना उस्मान, शान हजरत अली, जनाब हजरत हसन, शान हजरत हुसैन, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया। ये दुख दर्द ये नजरिया लेके चले जाना। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफाअत भी नसीब होगी, हौज़ कौसर भी नसीब हो जाएगा। अब आखिरी तश्कील, मदरसा किसने बनाया? अल्लाह ने जगह दी। जरिया कौन बने? राव शरीफ से। अगले 30 लाख रुपए की जगह ऐलान किया, हमने जगह वक्फ कर दी। 2 क्लासें चल रही है, पढ़ाने वाले 2, अब उस्तादियों की जरूरत। पिछले साल 15-20 बंदों ने हाथ खड़े किए, मोहल्ला फरमाने के 1 या 2, राव साहब कह 1-2 बंदे जो है। आप यकीन करें, मैं हाफिज नवाज करोड़ी रहमतुल्लाह लेके इंतकाल हुआ, एक दिन मुझे लेके बैठे, कहने लगा अब्दुल हन्नान ना, मैं क्या कार बंदे ना नक्काल है, मेरा नक्काल कोई ना। मैं क्यों? कहा जब तूने पहली मरतबा मेरे सामने मदरसे का चंदा किया, फिर मेरा कलेजा ठंडा हो गया कि इस मदरसे की नुमाइंदगी करने वाले। मैंने कहा यार, लोग बुलाते हैं, मोहब्बत करते हैं, इतना एहतराम, इतना अदब, छोटे गोश्त, रोटी, दर्दे, वो इतनी दूर लेने आते हैं। अगर उनके मदरसों की आवाज लगा दे तो मेरी शान के अंदर कौन सी कमी आती है? जहां पढ़े, जहां हमने खाया, जहां पिया, जहां से हमारी पहचान हुई है, मदरसा ही तो है ना भाई। और यकीन जानो, क्योंकि मैं मदरसों की नुमाइंदगी करता हूं, साल में अगर 365 दिन है तो 1265 जगह मेरा प्रोग्राम होता है तकरीबन। एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम, आप यकीन करें। और हर जगह मौलवी साहब मदरसे दी मौलसा हाल है, मौलवी साहब हाल है, बाकी हाल मदरसे कैसे हैं? जिंदगी के अंदर पहली मरतबा में जामे उस्मानिया मरकज पीर महल के, और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो हालात ही आपके पास मैंने आना था। हमारे 700 मन गंदम लगती है, 300 मन भी नहीं हुई, कहां से पूरी करें? एक थैला, ये सारे मेरे पास जुमा पढ़ते हैं, ये हासिलपुर से, ये शादी सब लोग जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए, इतनी दूर आते हैं फकीर के पास, ये खानके के निजाम है। 50 किलो का एक थैला रोजाना लगता है आटे का, कहां से लेके आए? किसकी मिन्नतें करें? लोग कहते मौलवी खा गए, इन्होंने काम भी कोई नहीं मंगन। तो 500 रुपए से मदरसा चलता है, तो हम तुम्हें 50,000 रुपया महीना देते हैं, 150 तालिब लोगों को मदरसा चलते जाके दिखाओ। असातिज़ा की तनख्वाह, मुअल्लिमात की तनख्वाह। ये भी जो कोर्स हुआ, ये किसने? मर्दों ने कराया। ये कंप्यूटर से हुआ, औरतों में औरतों ने, मर्दों में मर्दों ने। आज बंदों में तकसीम, असनाद तकसीम हुई। किसी स्कूल वाले, कॉलेज वाले को ख्याल आया? कोई नहीं आया। बच्चे कुरान पढ़ रहे, हाफिज बने। कोई मस्जिद आपकी खाली है तालिबों में, कोई गांव में, कोई मुजाफात में। बेशक सैलाब से लोगों के घर डूब गए, लेकिन मस्जिदों के अंदर आज भी अजानें हो रही, पानी में खड़े होकर अजानें दे रहे, पानी में नमाजें पढ़ रही है। कौन है? वजीर है, मिनिस्टर है, अल्लाह उनको भी तौफीक दे। लेकिन यही मदरसे के दस्तरखान पर दाल रोटी खाने वाले मदरसे बने। मदरसा अमारत का नाम नहीं होता, अमारत में होने वाली तरबियत का नाम मदरसा है। पैसा आपका खर्च होता है, रकम आप देते हैं। क्या समझते हैं कि 100 रुपया दिया और अल्लाह भूल गए? आपका 100 रुपया किसी की 2 रोटी का जरिया बन गया, और उसने वो रोटी खाकर अल्लाह ने उसे एनर्जी, ताकत, आंखों का नूर दिया। उसने 6 लाइनों का सबक याद किया, वो 70 साल तक जब तक ये 6 लाइनें सुनाता रहेगा, 100 रुपया देने वाले को सवाब मिलता रहेगा मेरा, 500 देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। कम से कम पिछली मरतबा में आप हजरात के सामने मिन्नत करके गया था,
مولوی صاحب تقریباً 3.5 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ کہاں سے لے کے آئے؟ کہ 20,000 کا لوگوں نے ارادہ کیا تھا، 3.5 لاکھ بنتا ہے۔ اب لوگ تو سمجھتے ہیں نا روز شریف کے پاس بہت سارے پیسے آ رہے ہیں، میرے پاس 2,000 بھی نہیں آتے سوائے چند ایک کے، تو میرے چاند ایسا نہیں۔ ہر مدرسہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین پیر صاحب بیٹھے، ہر ایک کا اپنا اپنا مدرسہ ہے۔ اب ضروری تمہارے سامنے عبدالرحمن کی طرح سارے جھولی پھیلا کے مانگے؟ یہ تو مجھے احساس ہونا چاہیے، بچوں کی فیس کا مجھے احساس، بجلی کے بل کا مجھے احساس، کچرا دان اٹھانے والے کا مجھے احساس، گٹر صاف کرنے والے کا، برتن دھونے والی کا، صفائی کرنے والے کا، مجھے قرآن والوں کا مجھے احساس نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے گہرائی میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ مسجد کے امام اور مؤذن کی کتنی تنخواہ ہے؟ کیا اللہ ہمارے سے پوچھیں گے نہیں؟ خدا کی قسم ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ آپ کی نمازوں کے، آپ کے روزوں کے، یہ 3 بجے کوئی پاگل ہے جو کھڑے ہو کے حضرات آدھا گھنٹہ رہ گیا جلدی کرو، روزے دارو، اللہ کے پیارو سحری کر لو؟ یہ کون ہے؟ اس کو مہینے کا خرچہ دیا؟ اس کو تو عیدی 10,000 روپے دیں گے، وہ 10 آدمی کو دکھا کے دیں گے، اب 10,000 روپے عیدی دی مولوی صاحب کو؟ یا تو آج سارے دعا کرو اللہ جتنی مسجد کے مؤذن اور امام کی تنخواہ اللہ ہماری تنخواہ بھی اتنی کر دے۔ اگر اتنا گزارا نہیں ہوتا، یقین کرو تمہارا تم آپ بہت قیمتی لوگ ہو، ہمارا کروڑوں میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے مسجد کے مؤذن اور خادم امام کی تنخواہ میں برکت ڈال دی، اس کا 8,000 کے اندر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے برکتیں مانگے، خیر مانگے، اور اپنے مسجد کے ائمہ، اپنے مسجد کے مؤذن، اپنے مسجد خادم، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے لیکن پردے میں لگتی ہے۔ مولانا ایسی ہے نا، لگتی ہے ان کو، یہ کوئی چشتیاں سے، کوئی بھاول نگر سے، کوئی مکلوڑ گنج سے، کوئی کہاں سے، کوئی لاہور سے، کوئی فیصل آباد سے آپ کے پاس امامت کر رہا ہے۔ آپ نے جو رات کے 15 منٹ کی فون کال اپنی بیوی سے کرتا ہے، اس کی داستان کبھی آپ نے سنی؟ بیمار ہے، دوائی دے، پیسے گھل دے، تو کہتے ہیں تنخواہ 5 دن کدھر کو لما، نمازی سے لے گا تو مصیبت، دکان سے ادھار لے گا، وہ آگے کہے چلاؤ سب چینی مارے سے لے کے گیا۔ ایسا نہ کرو میرے پیارو، اپنی مسجد کے امام مؤذن کا رکھو گے خیال انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اور سیلاب زدگان کے لیے ہر گھر سے امداد جانی چاہیے، اور گئی بھی ہے، اور بھی بھیجو گے نا انشاءاللہ۔